ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے قرآن کریم کی ایک لمبی سورت تلاوت کی ہے، لیکن مجھے اس کے صرف ایک جملے کے بارے میں عرض کرنا ہے. برکت کے لیے میں نے ساری سورت تلاوت کی اور میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ جملہ کون سا ہے. اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ حق تعالی قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ جب آسمان اور زمین، چاند، سورج یہ سب معطل ہو جائیں گے، دریاؤں کا نظام گڈمڈ ہو جائے گا،
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور یہ عالم ہے شہود جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، یہ فنا ہو جائے گا اور ایک عالم میں نو وجود میں آئے گا. اس عالم نو میں اللہ تعالی ہر انسان سے ایک سوال فرمائیں گے. انسان خواہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، ولی ہو یا ہو، فاسق ہو یا فاجر، سب سے ایک سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا ایھا الانسان ما غرک. آج ہمیں تم سے یہ بات پوچھی کہ ہم نے دنیا کے اندر جب تمہیں بھیجا تھا تو ہم نے دنیا میں قدم قدم پر ایسی نشانیاں اور علامتیں قائم کر دی تھی کہ تم ہمیں بھلا نہ سکو. چلتے پھرتے اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، خود اپنے وجود کو دیکھو. ہر منزل پر ہم نے ایسے نشانیاں اور علامتیں لگا دی تھی کہ جن علامتوں سے تم خدا کو بھول نہ سکو. لیکن یہ تو بتلاؤ کہ پھر بھی تم ان نشانیوں کے باوجود جو تم نے خدا کو بھلا دیا تھا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں خدا سے غافل کر دیا؟ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اس رب اور اس پروردگار کو تم نے فراموش کیا اور بلایا کہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں نہایت حسین قسم کا قالب دیا، جس نے تمہارے اندر بہترین قسم کے پرزے رکھے اور بہترین قسم کی مشینیں رکھی، اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی، تم کو مظہر صفات خدا بندی بنایا. اسی لیے 3 لفظ استعمال فرمایا کہ الذی خلقک، تمہیں وجود دیا، فسواک، اور صرف یہی نہیں کہ وجود دیا بلکہ تم کو ایک ایسا سڈول اور ایک ایسا اچھا اور حسین قالب تم کو دیا. فعدلک، اور تمہارے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں کہ اس کائنات کی کسی مخلوق کو وہ صلاحیتیں دی. الذی خلقک فسواک فعدلک. اور ان انعامات کے ساتھ ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک ہماری نعمت اور ہے. فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وجود دیا، اچھا قالب دیا، اچھی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی، اور ایک اور بات ہم نے تمہارے اندر پیدا کی، وہ یہ کہ تم سب انسان ہو، مگر ہم نے تمہاری شکلوں میں اور تمہاری صورتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق اس طریقے سے باقی رکھا کہ جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکتے. فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، شکل اور صورت سب انسانوں کی، بلکہ کالے ملکوں میں ہم بعض اوقات ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے وقت کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں، مجھے یہ شبہ ہوتا ہے یہ وہی ہے جو صبح آیا تھا.
معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہ آدمی نہیں دوسرا ہے۔ فرمایا کہ تم ذرا اللہ کے اس انعام پر بھی تو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام بنی نوع انسان کو صرف ایک شکل پر اور ایک صورت پر پیدا نہیں کیا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سانچے اللہ نے بنائے ہیں کہ اللہ نے آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر قیامت تک کسی مخلوق کو اللہ نے دوبارہ شکل پہ پیدا نہیں کیا، دوبارہ صورت پہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن انسانی ہاتھ کے نشانات اور یہ جو لکیریں ہیں کسی انسان کے اللہ تعالیٰ نے مقرر اور دوبارہ نہیں بنائے۔ ہر انسان کے ہاتھ کے نشانات دوسرے سے مختلف، دوسرے کے تیسرے سے مختلف، تیسرے کے چوتھے سے مختلف، غرضے کے دنیا کے تمام انسانوں کے آپ دیکھتے ہیں ایک باپ ایک ماں، اور بعض اوقات 12 15 20 بچے پیدا ہوتے ہیں بالکل آپس میں ہم شکل، لیکن یہ اللہ کا حسن انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 20 بچوں میں باوجود اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا امتیاز، تھوڑا تھوڑا فرق اللہ نے ایسا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ 20 ایک نہیں سمجھے جاتے بلکہ 20 الگ الگ سمجھے جاتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر یہ معمولی امتیاز بھی اللہ تعالیٰ باقی نہ رکھتے تو اولاد کے جوان ہونے کے بعد یہ پہچاننا تو بہت مشکل ہوتا کہ یہ میرا شوہر آ گیا یا میرا بیٹا آ گیا، یہ میرا بھائی آیا ہے یا میرا باپ آیا، یہ میری بیوی ہے یا یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے یا میری سالی ہے، یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس طرح اللہ نے انسانوں کی شکل اور صورت کو اور اس کے ڈھانچے کو جانوروں سے الگ اور مختلف بنایا ہے، اسی طرح باہم انسانوں کی شکلوں میں بھی فرق رکھا ہے تاکہ انتظام عالم برقرار رہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی بناوٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا امتیاز رکھا ہے کہ مرد الگ پہچانا جاتا ہے، عورت الگ پہچانی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے لوگ جو اللہ کے انتظام کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، لڑکوں نے لڑکیوں کی صورت اختیار کی، لڑکیوں نے لڑکوں کی شکل اختیار، اسی لیے اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ مرد عورت کی نقالی کرے، عورت مردوں کی نقالی کرے، اس لیے کہ اللہ نے جس حکمت کی بنا پر یہ فرق باقی رکھا ہے تم اس فرق کو مٹا کر اللہ کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو۔ جائز مثلا عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بال رکھیں، اور مردوں کے لیے یا حلق کرائیں منڈا دیں، اور اگر بال رکھیں تو صرف اتنی مقدار میں رکھیں کہ جتنی مقدار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور وہ کان کی لو تک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار کیے جاتے تھے، وفرا، لما، جمہ، وفرا، لما، جمہ۔ وفرا کے معنی آتے تھے کانوں کی لو سے نیچے، لما کے معنی آتے تھے کانوں کی لو تک،
اور جمعہ کے معنی آتے تھے کانوں کی لو سے ذرا اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لو تک رکھتے تھے۔ جب اصلاح کرانے میں حجامت میں کچھ دیر ہو جاتی تھی تو ذرا کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے، اور جب اصلاح ہوتی تھی تو کان کی لو سے ذرا اونچے ہو جاتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لو تک ہوتے رہے۔ لیکن عورتوں کو کٹوانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رنگے ہوئے کپڑے پہنے، مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو لباس مخصوص ہے عورتوں کا، مثلا دوپٹہ پہننے کی اجازت نہیں، آپ کو غرارہ پہننے کی اجازت نہیں، آپ کو ساڑی باندھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جو لباس جنس میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہ جنس رجل ہے، یہ مرد ہے، یہ جنس عورت ہے، اور ان لباسوں سے امتیاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ جو علامتیں اور نشانیاں اللہ نے عورت کے طور پر رکھ دی ہیں ان علامتوں اور نشانیوں کو مٹا کر مردوں کا بھیس بدلنا اور مردوں کا طریقہ اختیار کرنا، یہ منشأ خدا بندی کی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مردوں کو داڑھی مڈانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک علامت اور ایک ایسی نشانی ہے کہ جس سے اللہ نے مرد اور عورت میں امتیاز رکھا ہے۔ اور حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزاح کی باتیں فرمایا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ جب سے نوجوانوں نے داڑھیاں مڈانا شروع کی ہیں، خیر ہم کو تو یہ شرعاً ناپسند ہے ہی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ رات کو اگر وہ باپ کے پاس سو جائے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے اور وہ ہاتھ پھیر کے یہ دیکھنا چاہے کہ باپ کے پاس لیٹا ہے یا ماں کے پاس لیٹا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ شکلیں دونوں کی ایک سی ہو گئی۔ وہ جو قدرت نے ایک امتیاز رکھا تھا وہ امتیاز باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے، مردوں کو عورتوں کا شعار اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں کا شعار اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے جو نشانیاں اور علامتیں رکھی ہیں اس پر انتظام عالم کا دار و مدار ہے۔ اگر تم نے وہ نشانیاں مٹا دی، منشأ خداوندی پامال ہو جائے گا۔ عورتوں کو بھی اسی لیے اجازت نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات سے انسانوں کو الگ کر دیا اور اس طرح پر الگ کیا ہے، عقل حیران۔ آپ غور کریں، اللہ نے مجھے بھی پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، منہ دیا ہے، چکھنے کی قوت دی ہے، اور تمام جسم کے اندر اللہ نے اعضاء مجھے عطا فرمائے ہیں۔ جبڑا دیا ہے، اس میں زبان دی ہے، اس میں حلق میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوا رکھا ہے۔ آپ گن گن کے دیکھ لیجئے، خدا کی قسم جانوروں میں یہ سب باتیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے ایک گھوڑا لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے جباڑے بدلے ہوئے ہیں؟ کیا اس کی زبان بدلی ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوا بدلا ہوا ہے؟ کیا اس کے دو ہونٹ نہیں ہیں؟ سب ہے، لیکن یہ عجیب قدرت ہے، وہی نظام اعضاء کا اللہ نے جانور کو بھی دیا ہے اور وہی نظام اعضاء کا اللہ نے انسانوں کو بھی دیا ہے، لیکن انسان بولنے پر قادر ہے، جانور بولنے پر قادر ہے۔
آپ تقریر کر سکتے ہیں، وہ تقریر نہیں کر سکتا ہے. آپ ناطق ہیں، وہ ناطق نہیں ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ در حقیقت ایک ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھ دی ہے، اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. بولنے والا انسان، گفتگو کرنے والا انسان. تو جس طرح اللہ نے حیوانات کے مقابلے میں آپ کی نشانی برقرار رکھی، اسی طرح مردوں اور عورتوں کی نشانی کو بھی برقرار رکھا. تمہارا لباس تمہارے بناوٹ کے مطابق، عورت کا لباس عورت کی بناوٹ کے مطابق، تمہارا طریقہ عبادت مردوں کی شان کے مناسب، عورتوں کا طریقہ عبادت ان کی شان کے مناسب. مثلا تکبیر تشریق کا زمانہ آتا ہے جب قربانی کے دنوں میں حکم یہ ہے کہ عورتیں تکبیر آہستہ کریں. آپ کو حکم ہے کہ آپ تکبیر زور سے. آپ کے اوپر نیچے کے سارے لباس میں بناوٹ میں اور طریقہ ہے، ان کی بناوٹ میں اور طریقہ ہے. اور حنفی مسلک کی بنا پر عرض کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی مسلک کی تردید کروں، لیکن یہ کہ یہ حق ضرور ہے کہ میں حنفی مسلک کی وضاحت کروں. حنفی مسلک کے مطابق مردوں کے سجدے کا طریقہ اور ہے، عورتوں کے سجدے کا طریقہ اور ہے. اس لیے کہ ان کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مردوں کی طرح سجدہ کرنے کو منع فرمایا ہے. ان کے جسم کا کچھ حصہ ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ لٹکے گا، منع فرمایا. فرمایا کہ عورتیں سجدہ ایسا کریں جس کو آپ کہتے ہیں بیٹھا سجدہ، کھڑا سجدہ نہیں. یعنی اپنے آپ کو، اپنی کوہنیوں کو اس طریقے سے سمیٹ کر اس طریقے سے وہ سجدہ کریں جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لپٹا لپٹایا کر کے اس طرح عورتیں سجدہ کریں. مردوں کو ایسا سجدے کی اجازت نہیں. اسی طرح مردوں کے اور عورتوں کے کفن میں فرق ہے، اور مردوں اور عورتوں کے جنازے میں فرق ہے. مرد کا جنازہ تو آپ اس طرح لے جائیں کہ جیسے آپ نے کفن دے دیا، چادر ڈال دی. لیکن فرمایا کہ عورت کا جنازہ اس وقت تک نہ اٹھایا جائے جب تک چارپائی پر یا جس چیز پر آپ لے جا رہے ہیں کوئی ایسی کھپچ نہ لگا دی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ کپڑا اوپر کا اٹھا لے. کیوں؟ اندازہ لگائیے، آج ہماری مائیں اور بہنیں زندگی میں، جوانی میں اپنے جسم کے ان حصوں کو نہیں چھپاتی ہیں جن حصوں کو مرنے کے بعد اللہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ ان کو چھپایا جائے، حالانکہ مرنے کے بعد کسی کی نیت خراب نہیں ہوتی. اگر آپ کسی میت عورت کو دیکھیں تو کسی کے دل میں برا خیال نہیں آتا، موت یاد آتی. مگر فرمایا کہ اسلام وہ غیرت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی عورت کے جسم کا حصہ جنازہ لے جاتے وقت ظاہر نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے، یہ جو عورتیں کہا کرتی ہیں ارے بھئی پیر سے کیا پردہ کرنا، نوکر سے کیا پردہ کرنا، اور محلے والوں سے کیا پردہ کرنا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد تو ظاہر ہے سب کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، موت ہی موت یاد آتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ شریعت اب بھی یہ حکم دے رہی ہے کہ نہیں، اس خاتون کا جسم
چھپانا چاہیے اور اس طریقے سے جنازہ لے جانا چاہیے. اور یاد رکھیے عورت کا جنازہ جب آپ قبر میں اتاریں تو جتنے نامحرم ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے, چادر لگائی جائے اور اس چادر کے اندر پھر اس عورت کے جنازے کو قبر میں اتارا جائے. اس زمانے میں نے دیکھا مردوں اور عورتوں کے میت اتارنے میں بھی کوئی فرق نہیں باقی رہا ہے. سب لوگ سامنے کھڑے ہیں. عورت کی میت بھی لے جا کر قبر میں اسی طرح اتار دی جاتی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اور موت کے جنازے کے غسل میت کے یہ تو مسائل میرے خیال میں اب کسی کو یاد بھی نہیں رہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. نئی دہلی میں تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا, کسی صاحب کا انتقال ہو گیا, مگر چونکہ پڑوس میں رہتے تھے تو ایک خان بہادر صاحب سے کہا کہ صاحب وہ آپ کے پڑوسی کا جو انتقال ہو گیا ہے تو وہ مسجد میں ظہر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی. انہوں نے شاید نہ تمام عمر جنازے کی نماز پڑھی تھی نہ دیکھا تھا. وہ جب آئے تو دیکھا کہ مسجد سے باہر نیم کے درخت کے نیچے جنازہ رکھا ہوا ہے, نہ وہاں چٹائی بچھی ہوئی ہے نہ وہاں پر سب بچھی ہوئی ہے. وہ خان بہادر صاحب کسی سے فرمانے لگے, کہنے لگے بھئی دیکھو اسی لیے تو میں آتا نہیں ہوں, بھلا بتاؤ یہاں سجدہ کریں گے تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے؟ نے کہا خان بہادر صاحب آپ کو یہ پتا نہیں, یہ تو نماز جنازہ ہے, نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے. تو وہ جواب بھی مجھے تو نقل کرنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن بہرحال وہی جواب مشہور جواب ہے, آئی ایم سوری, معاف کرنا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ میں سجدہ کی. میں نے عرض کیا قبر میں مٹی ڈالنے کا طریقہ بعض لوگوں نے مٹھی لی یوں پھینک, یہ مٹی دینے کا طریقہ نہیں. مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر بن جائے اس آیت قرآن کی, مٹی ہاتھوں میں ہو اور آپ پہلی مرتبہ کی مٹی کو لے کر یوں کہیں منہا خلقناکم. یہی وہ مٹی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور آج ہم اسی مٹی میں تمہیں واپس کر رہے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور قیامت میں ہم اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں. یہ 3 آیتیں 3 مٹھیوں کے اوپر پڑی جاتی ہیں. یہ طریقہ مٹی دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے مٹی لی اور یوں کر کے آپ نے پھینکی. خیر, عرض میرے کرنے کا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عبادتوں میں, موت میں, کفن میں, جنازے میں, سب میں اللہ نے مرد اور عورت کے امتیاز کو باقی رکھا ہے. ملتوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے, شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. یعنی ایک علامت اور نشانی وہ ہے جس سے انسان پہچانا جائے, اور ایک نشانی وہ ہے کہ جس سے شریعت اور ملت پہچانی جائے. آپ بتائیے 5 عیسائی ہوں, 5 یہودی ہوں, 5 مشرک ہوں, 5 مسلمان ہوں, یہ 20 آدمی یہاں پر موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے ہم کیسے پہچانے کہ یہ مسلمان ہیں, کیسے پہچانے کہ یہ نصرانی ہیں, کیسے پہچانے کہ یہ یہودی ہیں, کیسے پہچانے کہ یہ مشرک ہیں؟ یہ علامت ملتوں کے پہچاننے کی, شریعتوں کے پہچاننے کی بھی اللہ نے برقرار رکھی ہے. کس طریقے پر ایک آدمی راستے میں ملتا ہے اور مل کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نشانی ہے کس کی کہ یہ امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملت محمدیہ ہے,
یہ شریعت محمدیہ کے ماننے والے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی اور علامت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اب اگر فرض کر لیجئے آپ نے نصرانیوں کا سلام کیا، آپ نے یہودیوں کا سلام کیا، اور اگر یہ بھی نہیں کیا، آپ نے اسلام کی سنت کو ہٹا کر آپ نے کہا آداب تسلیمات. اور آج کل ایک عام طریقہ یہ نکلا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدا حافظ. کوئی نہیں کہتا السلام علیکم. اس نے اس کو کہا خدا حافظ، اس نے اس کو کہا کہ خدا حافظ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کہتا. اگر آپ نے فرض کر لیجئے کہ صرف خدا حافظ کہہ دیا، یا آپ نے آداب کہہ دیا، یا آپ نے تسلیمات کہہ دیا، یا صرف آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم کیسے سمجھیں کہ آپ کون سی امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو علامت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی اور آپ کی ملت ہونے کی جو نشانی تھی، وہ تو آپ نے برقرار رکھی ہے. اگر آپ نے فرض کر لیجئے کہ صرف خدا حافظ کہہ دیا، یا آپ نے آداب کہہ دیا، یا آپ نے تسلیمات کہہ دیا، یا صرف آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم کیسے سمجھیں کہ آپ کون سی امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو علامت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی اور آپ کی ملت ہونے کی جو نشانی تھی، وہ تو آپ نے برقرار رکھی ہے، وہ تو مٹا دیا. تو میں نے عرض کیا یہ نشانی ہے جس سے ملت محمدیہ پہچانی جاتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ملت موسوی کے ساتھ ملت محمدیہ گڈمڈ نہ ہو جائے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینے میں، تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، 9 مہینے گزر گئے. پہلی مرتبہ محرم کا مہینہ آیا. آپ نے دیکھا کہ مدینے میں جو یہود آباد ہیں ان سب نے روزہ رکھا ہے. 10ویں محرم کا روزہ جو ہے یہود نے رکھا ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہود سے پوچھو انہوں نے آج کے دن کیسا روزہ رکھا۔ یہود نے کہا کہ آج ہمارا یوم نجات ہے، اس لیے کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود قوم کو فرعون کے پنجے سے نکال کر آزاد کرا کے لائے تھے، اس لیے آج 10ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم نجات ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی یہ یوم نجات منائیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ملت محمدیہ اور ملت موسویہ ایک ہو جائے، اس لیے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کا روزہ 9ویں کے ساتھ ملا کے رکھوں گا، یا 10ویں تاریخ کا روزہ 11ویں کے ساتھ ملا کے رکھوں گا، تاکہ ملت موسوی الگ نظر آئے، ملت محمدیہ الگ نظر آئے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتوں کے اور شریعتوں کے امتیاز کو باقی رکھا۔ ایک اور بات یاد آ گئی، سب سے زیادہ پیاری عبادت اللہ کو نماز ہے، اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ پیارا ٹکڑا سر کو لے جا کے زمین میں ڈالنا ہے، جس کو سجدہ کہتے ہیں، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ اسی سجدے کی خاطر ہے۔ کیوں؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھو گے تو تم اپنا سر پہلے اتنا اونچا لے گئے جتنا اونچا لے جانا چاہتے تھے، اب تم نے انتہائی پستی میں ڈالا ہے۔ اور اگر تم نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سر ڈالا تو اتنی اونچائی سے نہیں ڈالا جتنی اونچائی سے ڈال سکتے تھے، بلکہ تم نے آدھے راستے سے ڈالا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت سجدے کی ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے جب ایک بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز میں سب سے زیادہ سکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، بلکہ آج تم اللہ کے قدموں کو چھو لیا ہے۔ جگر مرحوم کا شعر ہے، فرمایا کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ سب سے زیادہ عاشق کو چین ملتا ہے جب محبوب کے قدم مل جائے۔ سجدے کی عبادت کتنی اہم ہے، لیکن باوجود اس اہمیت کے اسلام نے کہہ دیا 3 وقت ایسے ہیں سجدہ حرام۔ سجدہ حرام جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سورج نصف النہار پر ہو۔ فرمایا ان 3 وقتوں کے اندر سجدہ کرنا گناہ ہے، جرم ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ یہ عبادت تو تجھے سب سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے، اس کو بھی تو نے حرام کر دیا۔ یاد رکھیے یہ عبادت اس لیے حرام ہوئی ہے کہ ایک قوم دنیا میں ایسی بھی ہے مشرک، جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کے نکلنے پر بندگی کرتی ہے، سورج کے غروب ہونے پہ بندگی کرتی ہے، سورج کے نصف النہار ہونے پہ بندگی کرتی ہے۔ یہ قوم سورج بنسی کہلاتی ہے، یہ مشرک قوم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم بے شک سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے سجدے کو منع کر دیا کہ کسی مشرک قوم سے مسلمانوں کی مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ سجدہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن اس سے زیادہ پیاری چیز یہ ہے کہ ملت مسلمہ کا امتیاز باقی رہے، ملت مسلمہ کی نشانی باقی رہے۔
اس سے زیادہ پیاری. بس اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جب ملتوں کا امتیاز ہے تو ملتوں کے پہچاننے کی جو نشانیاں کہلاتی ہیں ان نشانیوں کو کہتے ہیں شعائر دین، شعائر اسلام، شعائر اللہ. جس طرح پر مردوں اور عورتوں کے پہچاننے کی نشانیوں کو آپ کہیں گے یہ جنسی نشانیاں ہیں، اس سے جنس پہچانی جاتی ہے. اسی طرح پر ملتوں اور شریعتوں کو جو پہچاننے کی نشانیاں ہیں وہ شعائر دین، شعائر اسلام کہلاتے ہیں. اسلام نے منع کر دیا ہمارا امام جب کھڑا ہو تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا کوئی الگ کمرہ نہ بنایا جائے. کیوں؟ یہود کے اندر یہ طریقہ ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا امام ایک الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کمرے کے طور پر، اس میں کھڑا ہوتا ہے. منع فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محراب میں بھی کھڑے ہو تو اتنے باہر کو نکل کے کھڑے ہو کہ باہر کی صف والے تمہیں دیکھ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ طریقہ شریعت موسویہ کا طریقہ ہے، شریعت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے. کہاں تک میں بتاؤں آپ کو؟ قدم قدم پر علامتیں ہیں، قدم قدم پر نشانیاں. بہرحال یہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ شریعتوں اور ملتوں کی نشانیوں کو شعائر دین اور شعائر اسلام کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے. شعائر اللہ کا احترام اور شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دل کا تقویٰ ہے. جب آپ یہ سمجھ گئے شعائر جمع ہے شعیرہ کی یا شعارہ کی، سین عین رے کے معنی آتے ہیں محسوس کرنا. سین عین رے محسوس کرنا. شعر کو شعر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیے، جہاں شعر آئے گا وہاں محسوس ہوگا کہ یہ کلام منظوم ہے. شاعر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے سینے میں حساس دل موجود ہو، جو ایسی باتیں محسوس کرے جو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے. فرمایا کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. مجھے تو ہر پھول کو دیکھ کے یہ خیال ہوا کہ یہی میرا محبوب ہے. لیکن ایک دوسرا شاعر جاتا ہے محسوس وہ بھی کرتا ہے مگر دوسری بات محسوس کرتا ہے. کہتا ہے کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. میں نے تو یہ دیکھا پھولوں کا مرتبہ کم ہے، میرے محبوب کا مرتبہ بڑا ہے. شاعر کہتے ہیں محسوس کرنے والے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، چھوٹی عمر ہے، اکیلا بیٹھا ہے. کوئی جانور اسے کاٹ کے بھاگ گیا، اس نے رونا شروع کیا اور بتا رہا ہے کہ یہاں پر کاٹ گیا. حضرت حسان ابن ثابت نے اوروں نے پوچھا وہ کیسا جانور تھا، کچھ تو بتاؤ. کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے کہ کأنہ ملفف ببرد جرۃ، وہ جانور جو مجھے کاٹ کے بھاگا ہے وہ ایسا تھا جیسے دو نقش و نگار والی چادروں کو اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ اس کو تتیا کاٹ کے گیا ہے، لیکن میرا بیٹا خدا کی قسم شاعر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس جانور کا نقشہ کیسا اعلیٰ کھینچا ہے۔ کأنہ ملفف ببرد جرۃ، نقش و نگار والی دو چادریں اس نے اوڑھ رکھی تھیں اور وہ کاٹ کے اڑ کے چلا گیا۔ فرمایا کہ تتیے نے اس کے کاٹا ہے۔ واللہ سارا ابنی شاعرا، خدا کی قسم میرا بیٹا شاعر ہو گیا۔ آپ سمجھے، شعار اس علامت اور نشانی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ سرکاری درختوں پر اتنا نشان ہوتا ہے، اس پہ نمبر پڑا ہوا ہوتا ہے 2 3 4 5۔ سرکاری گھوڑوں کے اوپر پشت پہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ سرکاری غیر سرکاری کا جس سے پتہ چلے اس کو شعار کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ شعائر اللہ ان علامتوں کو اور نشانیوں کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ کا دین پہچانا جاتا ہے، جس سے اللہ کا دیا ہوا دین اور اسلام پہچانا جاتا ہے، جس سے اللہ کی عبادت کی وہ نشانی سامنے آتی ہے، اس کو شعائر اللہ اور شعائر دین کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ شعائر اللہ میں سے ایک شعار ہے۔ جمعے کا دن بھی شعار اسلام ہے، عیدین بھی شعائر اسلام ہے، اور جس طرح اور نشانیاں ہیں جس سے ملت ملت پہچانی جاتی ہے، رمضان کا مہینہ بھی شعائر اللہ میں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل۔ ابھی آپ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ سے شاعر اسلام اور ہمارا طرز عمل کے موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی، نمبر 56781231۔ مولانا کے دورہ مدراس میں زندگی کی آخری نماز فجر سماعت فرمائے۔
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله